اعمال شب قدر کیا ہے؟ شب قدر یا لیلۃ القدر مسلمانوں کے درمیان پورے سال کی سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والی رات ہے۔ قرآن و احادیث کی روشنی میں یہ رات ہزار مہینوں سے افضل اور برتر ہے۔ مسلمانوں کے مطابق اس رات قرآن دفعی طور پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مطہر پر نازل ہوا۔ اس کے علاوہ یہ رات رحمتوں کے نزول، گناہوں کی مغفرت اور زمین پر ملائکہ کے نزول کی رات ہے۔ بعض احادیث کے مطابق اس رات بندوں کے ایک سال کے مقدرات امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کے حضور پیش کی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی دو صورتوں سورہ قدر اور سورہ دخان میں شب قدر کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اگر ہم سیرت معصومین پر نظر ڈالیں تو ہمیں مل جائے گا، اور حدیث میں ملتا ہے کہ امام علی علیہ الصلاۃ والسلام سے منقول ہے کہ پیغمبر اکرم رمضان المبارک کے تیسرے عشرے میں اپنا اثاثہ جمع کرتے تھے اور اعتکاف کے لیے مسجد تشریف لے جاتے تھے، اور باوجود اس کے کہ اس وقت مسجد نبوی پر چھت بھی نہیں تھی، بارش کے ایام بھی تھے، مسجد کو ترک نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح منقول ہے کہ پیغمبر اکرم شب قدر کی راتوں کو بیدار رہتے تھے، اور جن لوگوں کو نیند آتی تھی ان کے چہرے پہ پانی چھڑکتے تھے۔ اس کے علاوہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی روش یہ تھی کہ شب قدر کو صبح تک عبادت کی حالت میں گزارتی تھیں، اور اپنے بچوں کو اور گھر والوں کو بھی بیدار رہنے اور عبادت انجام دینے کی تاکید فرماتی تھیں۔ پس ہم شیعان حیدر کرار کے لیے ضروری ہے کہ ہم شب قدر کے اعمال کو انجام دیں۔ سب سے پہلا عمل جو اس شب میں کرنا ہے وہ غسل کو انجام دینا ہے۔ غروب کے وقت انسان غسل کرے اس نیت کے ساتھ کہ غسل میں کرتا ہوں لیلۃ القدر یا شب قدر سنت قربتاً الی اللہ۔ دوسرا عمل جو ہے وہ 2 رکعت نماز ہے۔ اس شب میں نیت ہوگی نماز میں پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں نماز لیلۃ القدر، 2 رکعت سنت قربتاً الی اللہ۔ پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 7 مرتبہ قل هو اللہ، سورہ قل هو اللہ جسے سورہ اخلاص بھی کہتے ہیں، پھر رکوع کرے اور سجدہ کرے، اور پھر اسی طرح سے دوسری رکعت میں بھی سورہ الحمد کے بعد 7 مرتبہ قل هو اللہ پڑھے، پھر رکوع اور سجدے کے بعد نماز کو تمام کرے۔ نماز تمام ہونے کے فوراً بعد 70 مرتبہ کہے استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ۔ ہمارے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ جو شخص بھی اس نماز کو پڑھے گا خداوند عالم اسے اور اس کے والدین کو بخش دے گا، اور اسے بہت زیادہ ثواب اور اجر عنایت فرمائے گا۔ پھر اس کے بعد تیسرا عمل ہے کہ قرآن مجید کو کھولے اور اپنے سامنے رکھ کر یہ دعا پڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اسألک بکتابک المنزل وما فیہ وفیہ اسمک الاکبر واسماؤک الحسنى وما یخاف ویرجى ان تجعلنی من اتقائک من النار۔ اس کے بعد جو دل میں حاجت ہو پروردگار عالم سے بیان کرے، تمام مومن و مومنات کی صحت و سلامتی کی دعا کرے، پھر قرآن مجید کو اپنے سر پہ رکھیں اور یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم بحق هذا القرآن وبحق من ارسلتہ بہ وبحق کل مومن مدحتہ فیہ وبحقک علیہم فلا احد اعرف بحقک منک۔ پھر اپنی تمام تر گناہوں کو اپنی نظروں کے سامنے رکھ کر اپنے مالک حقیقی اور رب حقیقی کے سامنے گریہ و زاری کے ساتھ اپنی زبان سے ان الفاظ کو واسطہ قرار دیں، ان ذوات مقدسہ کو واسطہ قرار دیں جن کے نام کی برکت سے پروردگار عالم ہماری گناہوں کو بخش دے گا۔ 10 مرتبہ کہیں بے محمد، 10 مرتبہ کہیں بے علی، 10 مرتبہ کہیں بفاطمۃ، 10 مرتبہ کہیں بالحسن، 10 مرتبہ کہیں بالحسین، 10 مرتبہ کہیں بے علی ابن الحسین، پھر 10 مرتبہ کہیں بے محمد ابن علی، 10 مرتبہ کہیں بے جعفر ابن محمد، 10 مرتبہ کہیں بے موسیٰ ابن جعفر، 10 مرتبہ کہیں بے علی ابن موسیٰ، 10 مرتبہ کہیں بے محمد ابن علی، 10 مرتبہ
مرتبہ کہیں بعلی ابن محمد، 10 مرتبہ کہیں بالحسن ابن علی، پھر 10 مرتبہ کہیں بالحجتی، پھر ہاتھوں کو اٹھا کے اپنے رب حقیقی کی خدمت میں اپنی گناہوں کے لیے، مومنین و مومنات کی سلامتی کے لیے، آج کے پرآشوب دور کے لیے، خاص طور سے امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کی سلامتی اور ان کے ظہور کے لیے دعا فرمائیں۔ یہ وہ مشترک اعمال تھے جو ہر روز شب قدر میں انجام دینے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ مخصوص اعمال جیسے 19ویں رات کے مشترک اعمال کے علاوہ کچھ خاص اعمال ہیں، جیسے استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ 100 مرتبہ، اللہم لعن قتلۃ امیر المؤمنین 100 مرتبہ پڑھیں، اور جو دعائیں اس شب میں مروی ہیں وہ دعائیں زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ اسی طرح 21ویں شب قدر کے مخصوص اعمال میں کچھ خاص دعائیں ہیں جو ہمارے لیے پڑھنے کی تاکید کی گئی ہیں۔ ان چیزوں کے باوجود استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ 100 مرتبہ، اللہم لعن قتلۃ امیر المؤمنین 100 مرتبہ، اور جو دعائیں ہیں انہیں انشاءاللہ کثرت کے ساتھ استغفار کرے انسان۔ یہ ساری چیزیں اس اعمال میں شامل ہیں۔ اور پھر اسی طرح سے 23ویں شب قدر جو ہے اس میں بھی روایتوں میں ملتا ہے کہ سورہ عنکبوت پڑھے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ ان دونوں سوروں کا پڑھنے والا اہل جنت میں سے ہوگا۔ سورہ دخان پڑھے، اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کر کے یہ دعا پڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا مدبر الامور یا باعث من فی القبور یا مجری البحور یا ملین الحدید لداود صل علی محمد و آل محمد وافعل بی کذا و کذا۔ یہاں قضا اور قضا کی جگہ پہ اپنے رب کریم سے اپنے حق میں دعائیں مانگے اور مومنین کے لیے زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں۔ اسی طرح اس شب میں 1000 مرتبہ سورہ انا انزلنا پڑھنا بہت تاکید کی گئی ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ سورہ انا انزلنا پڑھے۔ اسی طرح دعائے مکارم الاخلاق، اس کا پڑھنا بھی اس شب میں بہت اہمیت کا حامل ہے۔ دعائے ندبہ کے لیے بھی روایت کی گئی ہے کہ ہم اس شب میں دعائے ندبہ کی بھی تلاوت کریں اور اپنے امام کو یاد رکھیں۔ آخر میں اپنے مومنین سے درخواست گزار ہوں کہ مومنین کرام اپنی اعمال میں، اپنی دعاؤں میں، اپنے اعمال میں، اپنی عبادتوں میں تمام مومن و مومنات کو یاد رکھیں۔ جو پردیس میں ہیں ان کی حفاظت کی دعا کریں، ان کی سلامتی کی دعا کریں۔ جو مومن و مومنات پریشان حال ہوں، بیمار ہوں، مجبور ہوں، ان سب کے لیے دعا فرمائیں، اور خاص دعا یہ فرمائیں کہ پروردگار عالم، ہم غیبت کی زندگی گزار رہے ہیں، میرے معبود تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہے، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اپنے امام کو اپنی دعاؤں میں فراموش نہ کریں، ان کی سلامتی کی دعا کریں، ان کے ظہور کی دعا فرمائیں۔